دنیا میں لاکھوں افراد حج کی سعادت سے محروم ہیں۔ ان کی دلی خواہش ہے کہ وہ حج کریں۔ کیا آپ کا شمار بھی ان میں سے ہے؟ اگر آپ حج کی سعادت سے محروم ہیں یا کسی وجہ سے حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو حج کے اجر سے کیوں محروم ہوتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتائیں وہ اعمال جن کا ثواب حج کے برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات، وہ اعمال جن کا ثواب حج کے برابر ہے، اس سیریز کے تحت میں نے آپ کے سامنے 3 کام بتائے ہیں۔ آج میں چوتھا کام اس ویڈیو کے ذریعے بتانے جا رہا ہوں۔ حضرات، ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ لاکھوں مسلمان جو ابھی تک حج کی سعادت سے محروم ہیں، یا جو حج کر چکے ہیں لیکن اس سال حج کی سعادت سے محروم ہیں، یا کسی وجہ سے کسی مجبوری کی باعث حج نہیں کر سکتے، یا پھر اپنے نامہ اعمال میں اضافہ چاہتے ہیں، اپنے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، اپنی نیکیاں بڑھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ اعمال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ کام بہت آسان کام لیکن بے پناہ اجر اور ثواب کے باعث کام ہے۔ میں آپ کے سامنے آج چوتھا کام رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ کام بہت آسان ہے، اگر صدق دل سے، توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ کیا جائے تو اس کام کے کرنے پر اللہ تعالی حج کے برابر اجر عطا کرتا ہے، حج کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے 3 کام بتائے تھے، جلدی سے ان کی تذکیر کر دوں۔ پہلا کام تھا نیت، دوسرا کام تھا مسجد میں علم سیکھنا یا سکھانا، تیسرا کام تھا باوضو حالت طہارت میں فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جانا۔ اب میں آپ کے سامنے چوتھا کام رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ کام بھی بہت آسان ہے۔ جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ صحیح احادیث میں سے ہے، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من صلی الغداۃ فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجہ وعمرہ تامۃ تامۃ تامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی باجماعت نماز ادا کی، جس نے فجر کی باجماعت نماز ادا کی اور سورج طلوع ہونے تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا، فجر کی باجماعت نماز ادا کی پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھی، جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت نماز اشراق پڑھی تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی۔ اندازہ کریں، آپ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن شریف پڑھیں، تسبیح پڑھیں، درود پڑھیں، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ کے آپ نکل جائیں مسجد میں اپنے کاموں سے، روز ایک حج اور عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ روز دیکھیے، اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو ہم میں ہے، اگر کمی ہے تو ہم میں ہے۔ اللہ کی رحمت دامن کھولے بیٹھی ہے ہمارے لیے۔ آؤ روزانہ حج کا ثواب کماؤ، روزانہ حج کا ثواب کماؤ، روزانہ یہ عمل کریں، روزانہ ایک حج اپنے نامہ اعمال میں لکھتے جائیں، اس کا ثواب لکھتے جائیں۔ کس طرح سے ہمیں تھوڑی سی توجہ سے، تھوڑی سی محنت سے بہت بڑا اجر، بے پناہ بے حد و حساب اجر سمیٹ سکتے ہیں۔ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسے بہت سارے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ پوری امت روزانہ کی بنیاد پر حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔